السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر ناول ماہروں کے ایپیسوڈ نمبر 34 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ باقی ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے ماہرو، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 34۔ کیا ہے؟ ایسے مت دیکھو نا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی جبکہ زابر پاس ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس پر وہ کنفیوز ہو رہی تھی، ساتھ ہی شرم کے مارے اس کے گال لال ہو رہے تھے۔ تبھی چڑھتے ہوئے بولی، جس پر زابر نے کہا لگایا، کیا ہے؟ میں تو اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ وہ سیدھا کھڑا ہوتا اس کے قریب آتا بولا تو ابرش نے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ زابر، میں دیکھ رہی ہوں، تم بہت بے شرم ہو گئے ہو۔ کل بھی سارا دن مجھے گھورتے رہے ہو۔ مجھے اتنی شرم آ رہی تھی نا جب تم ناشتے کے وقت اور ڈنر کے وقت مجھے ٹیبل پر بھی یوں ہی تاڑ رہے تھے۔ وہ اسے مصنوعی گھوری سے نوازتی بولی، جبکہ اس کی گھوری کا زابر پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے تو الٹا اس کے بے حد قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیا کروں میں؟ آپ ہیں ہی اتنی پیاری کہ میں اپنی نظریں آپ کے اوپر سے ہٹا ہی نہیں پاتا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتا بولا، اچھا تو کیا پہلے میں پیاری نہیں تھی؟ پرسوں رات سے پیاری ہوئی ہوں، جو تم کل صبح سے مجھے یوں دیکھتے ہو۔ ابرش نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد ڈال کر آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا تو وہ مسکرایا اور ساتھ ہی نام میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، پیاری تو آپ شروع سے بہت ہے، وہ تو بس آپ سے ڈر لگتا تھا اس لیے تہذیب میں رہتا تھا، مگر پرسوں رات سے وہ ڈر ختم ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا آخر میں اسے آنکھ مار گیا، جس پر ابرش نے سٹپٹا کر اپنے بازو اس کی گردن سے نکالنے چاہے، مگر زابر نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اچھا زابر، مجھے یاد آیا، تم نے مجھے میری رنگ تو پہنا دی، مگر تمہاری کہاں ہے؟ کپلز رنگ تھی نا وہ دونوں، یہ LO والی تھی، تم نے مجھے پہنا دی، مگر تم نے VE والی نہیں پہنی۔ ابرش کی نظر زابر کے ہاتھ پر گئی تو پوچھا، جس پر زابر نے سر پر ہاتھ مارا، یار وہ نا، میں اس دن صرف آپ کی رنگ اس لیے لے کر گیا کہ اگر آپ نے ہاں کرتی تو گھر آ کر آپ کے ہاتھوں سے وہ رنگ پہنوں گا، پر پھر گھر آ کر یاد ہی نہیں رہا۔ رکیں، میں ابھی لاتا ہوں وہ رنگ۔ وہ اسے کہتا اس کے کمر کے گرد سے بازو ہٹا کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ابریش اس کا انتظار کرنے لگی۔ یہ لیں، یہ رہی رنگ۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رنگ تھی جسے اس نے ابریش کو پکڑا دیا۔ حد ہے ویسے، تم اسے بھی ساتھ لے آتے، ڈبے سے باہر نکال کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح کہتی ہوں میں، تمہیں ذرا عقل نہیں ہے، تم میں ابھی بھی بچپنا ہے، وہ ہنستے ہوئے کہتی اس کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں رنگ ڈال گئی۔ ہاں، اب ہو گیا ہمارا لو کمپلیٹ، زابر اپنی رنگ کو ابرش کی رنگ کے ساتھ جوڑ کر بولا، جبکہ ابرش بھی مسکراتے ہوئے اپنے اور اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اٹھ گئی تم؟ آج بہت دیر سے اٹھی ہو، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ کمرے سے یونی کے لیے تیار ہو کر نکلی تو زیام جو ٹیبل پر ناشتہ لگا رہا تھا اس سے بولا، میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہوں میں، کیونکہ وہ روتے ہوئے سو گئی تھی اس لیے اس کی آواز اس وقت بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ جبکہ اس کے بولنے پر زیام نے اسے حیران ہو کر دیکھا اور پھر اس کے پاس آیا۔ آواز کو کیا ہوا ہے؟ زکام ہے کیا؟ دکھاؤ ذرا مجھے، بخار تو نہیں تمہیں؟ زیام فکر مندی سے بولتا اس کے ماتھے کو چھو کر بخار چیک کرنے لگا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی گلا خراب ہو رہا ہے، فکر نہ کریں آپ۔ وہ بیگ کو وہاں پر رکھی کرسی پر رکھتے اپنی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ اچھا چلو آؤ ناشتہ کر لو جلدی سے، پھر تمہیں یونی چھوڑ کر آتا ہوں، وہ ناشتے کی جانب اشارہ کرتا بولا تو ریش نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے،
اگر بعد میں لگی تو کینٹین سے کچھ کھا لوں گی، اور ہاں آج میں ٹیکسی سے جاؤں گی۔ آپ کو آج چھٹی ہے تو آپ آرام کر لیں، واپسی پر مجھے دیر ہو جائے گی کیونکہ میں نور کے ساتھ شاپنگ پر جانے والی ہوں۔ خدا حافظ۔ وہ اس سے بول کر بنا اس کی سنے اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے نکل گئی، جبکہ زیام پیچھے اس کے رویے پر حیران رہ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی ایسے بات نہیں کی اس نے۔ زیام عریش کے روکھے لہجے پر حیران ہوتا خود سے بڑبڑایا، ہاں یار بس آج تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گی۔ نہیں نہیں، چھٹی نہیں کر رہی میں، آ رہی ہوں، بس ٹیکسی یا رکشہ مل جائے مجھے۔ اوکے چلو، ابھی میں فون بند کر رہی ہوں، مجھے ایک ٹیکسی نظر آئی ہے، ابھی پہنچ رہی ہوں، میں پھر یونی میں ملتے ہیں۔ وہ فون پر نور سے بات کر رہی تھی جب اسے دور سے ایک ٹیکسی آتی نظر آئی، تبھی جلدی سے فون کٹ کرتے اس ٹیکسی کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ عریش؟ ٹیکسی جیسے ہی قریب پہنچی اس نے اشارہ دیتے اسے روکنا چاہا، مگر تبھی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ آواز جانی پہچانی محسوس کرتے اس نے آواز کی سمت میں دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ارمغان جی؟ اس نے حیرت سے اس کا نام پکارا تو وہ جو پہلی ملاقات کی طرح آج بھی ماسک اور اینک لگا کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ بلو ٹریک سوٹ میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ عریش نے حیرت سے پوچھا جبکہ ارمغان نے اس کے قریب پہنچ کر گلاسز اتاری تھی۔ کتنے دن بعد مل رہے ہیں نا ہم؟ وہ بولا جبکہ آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا میں پھر سے اسی جگہ پر آپ سے دوبارہ مل رہی ہوں، وہ خوشی سے بولی تو ارمغان کی آنکھوں کی چمک بڑھی۔ مجھے شدت سے انتظار تھا کہ آپ سے دوبارہ ملوں، تبھی تو روز یہاں پر اسی وقت آتا تھا کہ پھر سے آپ سے مل سکوں۔ شکر ہے آج انتظار ختم ہوا۔ وہ بولنا تو اونچی آواز میں چاہتا تھا مگر بول نہ سکا، اسی لیے دل ہی دل میں بولا، جبکہ عریش اس کو دیکھ رہی تھی جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا آج بھی یونی جا رہی ہیں؟ ارمغان نے پوچھا تو عریش نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی یونی ہی جانا ہوتا ہے اس وقت، اور کہاں جانا ہے؟ ویسے آپ کو پتہ ہے مجھ سے آپ کے ساتھ لی ہوئی سیلفی ڈیل ہو گئی، وہ اداسی سے بولی جبکہ اس کا اداس ہونا ارمغان کو بالکل اچھا نہ لگا۔ کوئی بات نہیں، ہم پھر سے لے لیں گے سیلفی، 1 2 3 4 جتنی آپ چاہیں اتنی سیلفی لیں گے، بس آپ اداس نہ ہوں، وہ بولا تو عریش کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ نے گھر کیا۔ او آپ کتنے اچھے ہیں، عریش بولی تو وہ ہنسا۔ ویسے مجھے یقین ہے آج بھی آپ ٹیکسی ہی ڈھونڈ رہی ہوں گی، تو کیوں نہ آج بھی مجھ سے لفٹ لے لیں، وہ بولا تو عریش سوچ میں پڑ گئی اور پھر نام میں سر ہلایا۔ نہیں آپ کو بہت شکریہ پوچھنے کے لیے، مگر میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے انکار کر گئی تو ارمغان کا دل اداس ہوا، مگر پھر بھی وہ مسکرایا۔ چلیں آپ کی مرضی، لیکن سیلفی کا کیا؟ اس نے کہا تو عریش نے اپنا فون آن کرتے کیمرہ کھولنا چاہا، مگر یہ کیا، اس کا فون تو آن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اوہ فون کی بیٹری ہی نہیں ہے، پاور آف پڑا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ کوئی بات نہیں، میرے فون کی بیٹری بہت ہے، وہ مسکرا کر کہتا اپنے فون کا کیمرہ آن کر چکا تھا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، اگر قسمت میں ہوا تو پھر سے ملیں گے تو تب لیں گے سیلفی، ابھی میں چلتی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں میں لے لیتا ہوں اور پھر آپ کو سینڈ کرنے کے بعد ڈیل کر دوں گا، اس نے پھر سے کہا تو وہ مان گئی۔ 3 سے 4 سیلفی لینے کے بعد ارمغان نے اس سے نمبر لیا تاکہ اسے سیلفی سینڈ کر سکے۔ یہ کیا، آپ نے میرا نمبر فرینڈ کے نام سے سیو کیوں کیا؟ اس نے جب اپنا نمبر اسے فرینڈ کے نام سے سیو کرتے دیکھا تو پوچھا۔ کیا ہم ابھی تک دوست نہیں بنے؟ مجھے تو لگا اب دوستی ہو گئی ہے، وہ بولا تو عریش نے اسے حیرانگی اور بے یقینی سے دیکھا۔ کیا سچ میں؟ اب سے میں پاکستان کے مشہور سنگر، میرے فیورٹ سنگر کی دوست ہوں، اس نے بے یقینی سے پوچھا تو ارمغان نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ میں کتنی لکی ہوں، وہ خوشی سے بولی جبکہ اس کی خوشی دیکھ کر ارمغان کا دل بھی کھل اٹھا تھا۔ ویسے کب کب آپ یہاں سے ٹیکسی لیتی ہیں؟ اس نے پوچھا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا وہ کب کب یہاں آتی ہے۔ کوئی پتہ نہیں، بس موڈ پر ہے، جس دن میرا موڈ اچھا نہیں ہوتا میں ٹیکسی سے جاتی ہوں۔
اور قسمت کی بات ہے کہ ہمیشہ آپ مل جاتے ہیں اور میرا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی آخری بات پر ارمغان کو نہ جانے کیوں غرور سا ہوا۔ چلیں میں آپ کو ٹیکسی روک دیتا ہوں، وہ بولا تو عریش نے سر ہلایا جبکہ وہ ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ داجان، پرسوں ہم لوگ اردل کا رشتہ مانگنے چلیں گے۔ وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے جب اچانک سے عادیان بولا، جبکہ اس کی بات پر داجان اور مہرین بیگم حیران ہوئے۔ رشتہ مانگنے؟ مگر کس سے؟ تم نے تو کہا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کس سے رشتہ مانگنے جائیں گے؟ داجان نے پوچھا۔ جی اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، مگر بتایا تھا نا کہ اس کی ایک دوست ہے اور اسی دوست کی فیملی اردل کی فیملی ہے، ہمیں ان سے رشتہ مانگنے جانا ہے۔ عادیان نے بتایا تو داجان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ صحیح ہے، مگر کون لوگ ہیں وہ جن سے ہم رشتہ مانگنے جائیں گے؟ کچھ تو پتا ہوگا نا کس طرح کے لوگ ہیں وہ؟ داجان کے سوال پر وہ مسکرایا۔ مجھے تو نہیں ہے، مگر آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو داجان کو تعجب ہوا۔ مطلب؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ دونوں ہی آپس میں بات چیت کر رہے تھے جبکہ مہرین بیگم تو بس خاموشی سے انہیں سن رہی تھیں۔ آپ کے دوست کے پاس ہی جانا ہے رشتہ مانگنے، کیونکہ اردل کی سہیلی آپ کی دوست کی پوتی ہے، وہی پوتی جس کے ساتھ آپ میرا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ عادیان کا جواب ان دونوں کے سر پر بم کی طرح گرا تھا۔ کیا؟ داجان بے یقینی سے بولے جبکہ عادیان نے ہنسی چھپائی۔ ایویں کیسے نہیں جائیں گے آپ؟ دوست ہاں صحیح، مگر میرے لالا آپ کے سالے بھی ہیں اور آپ کا حق فرض بنتا ہے ان کی شادی کو اٹینڈ کرنا۔ وہ اماں بھی کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتے ازکان سے بول رہی تھی جس نے صاف انکار کر دیا تھا عادیان کی شادی پر جانے سے۔ میں نے تمہیں تو جانے سے منع نہیں کیا نا، پھر کیسی بحث؟ بس میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جاؤں گا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ کیوں نہیں جائیں گے آپ؟ میرے لالا کی شادی ہے، پھر آپ کیسے نہیں جائیں گے؟ اس کی آواز میں اب غصہ در آیا۔ ضد مت کرو یار، مجھے پہلے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ سر مسلتا بولا تو ریمل کو اس کی فکر ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں سر میں درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پریشانی سے بولی جبکہ اسکان کی آنکھیں درد سے لال ہو رہی تھیں۔ اسکان کیا ہوا ہے؟ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اسے کچھ نہ بولتے دیکھ اس نے پوچھا۔ پلیز ریمل، مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی، پلیز میرے ساتھ دوبارہ اپنے لالا کی شادی کی بات مت کرنا۔ تمہیں جانا ہے جاؤ، 1000 بار جاؤ، پر پلیز مجھے مت کہو کیونکہ میں نہیں جاؤں گا۔ وہ بنا اسے دیکھے سر جھکائے بولا جبکہ اس کا لہجہ نہ جانے کیوں درد بھرا تھا۔ اچھا نہیں کہوں گی، مگر ابھی آپ لیٹیں، میں آپ کا سر دبا دوں، وہ بولی تو اسکان نے اسے دیکھا، پھر وہیں اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا جبکہ اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا۔ بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا سر کا درد، میں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے دباؤں گی نا تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اس کے سر درد پر خود رو رہی تھی جبکہ اسکان نے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اتنی دیر سے کیوں آ رہی ہو؟ وہ جیسے ہی گھر آئی، زیام جو لاؤنج میں بیٹھا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا فوراً سے اس کے پاس آتا بولا، میں بتا کر گئی تھی آپ کو کہ میں لیٹ آؤں گی، وہ بیزاری سے بولی۔ ہاں کہا تھا کہ لیٹ آؤ گی، مگر ٹائم دیکھو، کہاں تم 4 بجے گھر آ جاتی اور کہاں آج رات کے 9 بجے گھر آ رہی ہو، فون بھی تمہارا بند تھا سارا دن، وہ اسے گھورتا ہوا بولا جبکہ اس کی گھورتی نظروں اور غصے کا عریش پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بتایا تھا کہ شاپنگ پر جانا ہے مجھے دوست کے ساتھ، تو پہلے ہم شاپنگ پر گئے، وہاں دیر لگی، پھر اس کے بعد ہم پارلر چلے گئے، وہاں الگ سے دیر لگی، پھر میں نور اور احمد بھائی ہم تینوں نے ڈنر کیا اور اب گھر چھوڑ کر گئے ہیں وہ دونوں مجھے۔ اس نے سارے ٹائم کی تفصیل بتائی جبکہ زیام کا دھیان تو صرف احمد دام پر گیا تھا۔ احمد کون؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ نور کے شوہر ہیں، اور کون ہے؟ اور ویسے بھی آپ نے شروع دن سے مجھ سے ڈیل کی تھی کہ میں جو مرضی کروں مجھے روک ٹوک نہیں ہوگی، اس لیے اب اس طرح سے مجھ سے سوال جواب نہ کریں، وہ تھوڑا روڈ ہو کر بولی تو زیام نے اسے دیکھا۔ عریش کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تم صبح سے مجھ سے روڈ ہو کر بات کر رہی ہو، کیا مجھ سے ناراض ہو؟ زیام نے پوچھا تو اس نے گہری سانس لی۔ سوری اگر آپ کو ایسا لگا۔
ایکچولی میری طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے چڑچڑاپن ہو رہا ہے۔ وہ اس بار نرمی سے بولی۔ دیکھا، میں نے صبح ہی پوچھا تھا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس نے فوراً فکر مندی سے کہا تو عریش مسکرائی۔ نہیں شکریہ، بس تھوڑی دیر سوؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ بھی آرام کریں۔ اور ہاں، یہ لیں، آپ کے لیے پیزا لے کر آئی ہوں، گرم کر کے کھا لیجیے گا۔ وہ مسکرا کر کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زیام نے پہلے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر کندھے اچکا کر پیزا لے کر کچن میں چلا گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 34۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں بتانا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ نیو آنے والے ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں۔ باقی ہم ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، جو آپ کو کچھ دن بعد ملے گی، لیٹ ہو جاؤں گی تو انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔